ہم ماں باپ کے لیے بہت زیادہ ترس گئے ہیں. وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ماں باپ بابا کے بغیر کیسے جی رہے ہیں. نتھی ونان نیبر کن کہ آزان یمن نش ہیزِ نہٕ ودُن کِہیٖنۍ. أسۍ نیرو نیبر أسۍ ودو پتہٕ بہر واریاہ روتے تھے باہر جا کے بہت زیادہ روتے تھے. جب 5 منٹ کے لیے وہاں پہ ملاقات دیتے تھے پھر باہر نکلنے کے بعد ہم بہت زیادہ روتے تھے. بٹ فرق صرف اتنی ہوتی تھی کہ کوئی چپ کرانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. میں یہ سفر کبھی نہیں بھولوں گی. عید ہوتی تھی ہماری ماں ہمارے لیے صبح سویرے ہمیں بلانے کے لیے آتی تھی کہ عید ہے. لیکن 2 عیدیں 3 عیدیں ماں باپ کے بغیر ہم نے گزاری. ہمیں یہ تک کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ صبح کیا آپ مت کچھ کھاؤ گے, آپ نے کپڑے لائے, یہ کوئی نہیں پوچھتا تھا. اللہ پاک کی قسم صرف ایک بات اس کی ہوتی ہے, وہ مجھے جیا کہتا ہے کہ اس ملوا زام وہ پریوار پھر سے ملے گا کبھی. جو ہم تھے وہ خوشیاں کبھی واپس آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنا ہے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ. سنا ہے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ. باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے. دوستو, اس وقت میں موجود ہوں بیروا بڑگام کنسٹیچوئنسی میں, جہاں پر پابند سلاسل ماں باپ کے بچے سگرا برکاتی کس طرح سے اپنے ماں باپ کی رہائی کی گوہار بیروا کی سڑکوں پر لگا رہی ہے. اور آج کہیں نہ کہیں بیروا کی عوام نے جس طرح سے ان الیکشنز میں بڑھ چڑھ کر سگرا برکاتی کا ساتھ دیا, وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے آنے والی یا رہتے جو آنے والا وقت ہے یا رہتی دنیا تک ایسی مثالیں جو ہے وہ دی جائیں گی. سگرا برکتی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخرکار کیوں آپ نے سوچا کہ الیکشنز کے ذریعے ہی ایک واحد طریقہ ہے جس سے آپ اپنے ماں باپ کی رہائی کو یقینی بنا سکتے ہیں. سگرا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو کیمپیننگ کے دوران میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جیسے بچے جن کو ماں باپ کا سایہ ضروری ہوتا ہے آپ جیسے بچوں کے لیے, لیکن آپ نے کیمپیننگ کی, بہت زیادہ کیمپیننگ آپ کر بھی رہی ہیں. الیکشنز 2 دن کے بعد ہیں, تو کیسا لگا آپ کو؟ اگر میں کیمپیننگ کی بات کروں, پہلے میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی, کیونکہ جب میں پہلے آئی تو میرے ساتھ صرف ایک گاڑی تھی جس میں وہاں سے آئی تھی. جب میں نے اسٹارٹنگ کی میں بیروا کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتی تھی, کیونکہ مجھے لگا شاید ہمیں یہاں پہ بھی وہی یتیمی دیکھنی پڑے گی جو ہم نے 2016 سے جو ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں. پھر دن بہ دن جب ہم آگے آنے لگے, ہم دوسرا دن کیمپیننگ کا ہوا, تیسرا دن جب میں نے آج اتنے سارے لوگوں کو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ وہاں پہ فیل ہو گیا ہے کہ سچ میں بیروا کانسٹیچوئنسی کے نوجوان ماں بھائی بہن سبھی میرے ساتھ ہیں. ہم دونوں یتیم بھائی بہن کے ساتھ ہیں, ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم بہت زیادہ ترس گئے تھے کہ کاش ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا, کاش میرے بھائی کو کوئی دلاسا دیتا, کاش مجھے کوئی دلاسا دیتا کہ جب سے ہمارے ماں باپ جیل میں بند رہے ہیں ہمارا دم گھٹ گیا تھا. ہم چاہتے تھے ہمارے پاس کوئی آتا, کوئی دلاسا دیتا, لیکن دیتا کوئی نہیں تھا. تو آپ اصلی رہتے کہاں ہیں, کہاں سے آپ ہیں؟ ہم ریبن شوپیان میں رہتے ہیں. اصل میں میرے بابا ریبن شوپیان کے رہنے والے ہیں. سرجان برکتی جی صاحب. جی. تو وہاں پہ گھر ور ہے آپ کا؟ گھر ہے ماشاءاللہ, لیکن اجڑا ہوا گھر جو برباد ہو گیا ان دنوں جب ہماری ماں کو بھی جیل میں رکھا گیا اور ہمارے بابا کو بھی جیل میں بند رکھا گیا. اگر میں گھر کی بات کروں, مجھے نہیں لگتا وہ گھر ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. وہ گھر
ہم 2 بھائی بہن ہوتے ہیں اس گھر میں, لیکن وہ ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کے بغیر. اچھا آپ صرف 2 ہوتے ہیں جی, اور ہماری ماسی ادھر ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے وہاں پہ, ہم 3 ہی وہاں پہ ہوتے ہیں. کشمیری میں کہتے ہیں نا کہ اس ژورن کنجن آسان تم 3 بٲژ بہت, وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم وہاں پہ 3 ہی ہوتے تھے, کوئی سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ ہم جانتے ہیں کہ گھر میں رہنا, کبھی کبھار آواز ہوتی تھی بابا کے کانوں میں لیکن کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. کبھی کبھار ماں کی آواز ہوتی تھی لیکن کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. وہ ہم جانتے ہیں. میں اپنے بھائی کو کیسے سدھارتی تھی وہاں پہ, میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالتی تھی بھائی وہاں کی پہ. ایج کیا ہے؟ وہ 11 سال کی. آپ کی ایج کیا میری ہے؟ 16 ہے. اچھا آپ 16, بھائی 11 جی سال. جی 2 ہی ہیں آپ؟ جی ہم 2 ہی ہیں. تو پھر گھر کے اندر جو ہے چیزیں کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ میں کیا بولوں آپ کو, کبھی کبھار ایسا وقت بھی آتا تھا, کبھی کبھار نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس کچھ. لیکن جب میں بابا کے پاس جاتی تھی, میں بابا کو بولتی تھی پورا کشمیر آپ کے ساتھ ہے, ہر کوئی لیڈر آپ کے ساتھ ہے. میں سوچتی تھی اگر میں بابا کو اس چیز کے بارے میں بولوں کہ ہم یتیموں کے ساتھ کوئی نہیں ہے, ہم مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہے, کہیں بابا کو سٹریس نہ ہو اچھا جائے. جب آپ ملنے جاتے میں تھے؟ ان کے ساتھ جب ملنے جاتی تھی, جب ہم ان کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے, ہمیں صبح جب جانا ہوتا تھا, اس رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی. اس رات کو میں رات بھر ایسی جگی ہوتی تھی کہ کل مجھے ملاقات کے لیے جانا ہے, کل مجھے ماما سے ملنا ہے, کل مجھے بابا سے ملنا ہے. جب اندر جاتی تھی 5 منٹ یا 10 منٹ ملاقات دیتے تھے, پھر جب وہاں سے نکلتے تھے اس ٹائم ماں بابا کو دلاسا دیتے تھے. لیکن ماں اپنے بچوں کا درد سمجھ. ماجہِ ییٚلہِ سَمکھان ٲسِو تُہۍ تہٕ تِم کیٛاہ ٲسۍ وَنان یا تُہۍ کیٛاہ ٲسِو وَنان تِمن؟ تٔمۍ سٕنٛز کَتھ ٲس اَکٕے آسان کہ اَصٕل پٲٹھۍ چھوا نِنٛدٕر چھوا شامَن بارنٮ۪ن دۄہن یِوان. اچھا وَنان. میں کیا بولتی ماں کو, بہٕ کیٛاہ وَنہٕ ہا تٔمِس, اَسہِ چانٮ۪ن شُرٮ۪ن چھُ سوٗر گوٚمُت, چٲنۍ شُرۍ چھِ پَتھر پیٚمٕتۍ. میں اس کو کیا بولتی, میرا ایک ہی, بہٕ ٲسٕس تٔمِس اَکٕے کَتھ وَنان, اَسہِ چھِ خبر کۭتیاہ لُکھ تور یِوان, کشمیری قوم ہمارے ساتھ ہے, بہت سارے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں. بہٕ کیٛاہ وَنہٕ ہا تٔمِس, چٲنۍ شُرۍ چھِ پَتھر پیٚمٕتۍ, چٲنۍ بَچہِ چھِ یتیٖم گٔمٕتۍ. میں اس کو کچھ نہیں وہاں پہ بولتی تھی. میرا بس ایک ہی ہوتا تھا, أسۍ چھِ ٹھیٖک, تُہۍ روٗزِو ٹھیٖک, بہٕ چھسو لڑان تُہۍ کوٹس منٛز. میں بابا کو بولتی تھی بہٕ چھس تُہنٛدِ باپتھ لڑان, بہٕ چھس صبح شام اکُے گژھان, تُہۍ مہ بٔرِو ٹینشن کِہیٖنۍ, آپ رہا ہو جائیں گے. جب میں نے پڑھائی چھوڑ دی, جب میں اسکول جاتی تھی, پھر سکول والے بولتے تھے ژٕ چھکھ اکہِ دۄہ بیٚہوان گرِ, 5 دۄہن چھکھ گرِ بیٚہوان, اکہِ دۄہ چھکھ سکول یِوان. ایسا کیوں کرتے تھے آپ؟ مجھے کورٹ میں خود بڑی بیٹی ہوں, میں ہی ہوں گھر میں خود کورٹ میں, کوئی نہیں ہے اور میں خود جاتی تھی کورٹ میں. پتہٕ دوٚپ مےٚ سکول والیو, دوٚپُکھ ژٕ چھکھ 5 دۄہن گرِ بیٚہوان, اکہِ دۄہ چھکھ سکول یِوان, یہ کون سا پھر اس سے بہتر ہے آپ اگر ڈسچارج سرٹیفکیٹ لیتے وہ بہتر ہے. پھر جب میں بابا کے پاس گئی, میں نے بولا بابا اب ہماری پڑھائی بھی چلی گئی, میری پڑھائی بھی, مجھے خود پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. پتہٕ دوٚپ مےٚ بابس مےٚ باب صٲبا میٛٲنۍ پڑھٲے تہِ مۄکلے, پھر بھی انہوں نے صبر کیا. لیکن جب حالات دن بدن بگڑنے لگے, جب اذان اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا, میں بھی ڈھونڈنے لگا تھا. جی, اذان ایسے بولتا ہے, وہ لگتا ہے وہ بہادر ہے, لیکن وہ میں جانتی ہوں جب سونے کے وقت بیچ میں اذان کبھی ماما کو ڈھونڈتا تھا, کیونکہ اگر میں اتنی پھر بھی 16 کی ہوں ابھی. اسے 10ویں بار ماج نشنگا, جب سے بابا کو گرفتار کیا تھا, وہ خوف سا تھا کہ جب بابا کو لیا کہیں ماما کو بھی ہم سے جدا نہ کر پائے گا کوئی. اگر وہ سچ میں ہو گیا, پھر ہم اذان میرے پاس ہی سوتا ہے ابھی, ہم دونوں بھائی بہن سوتے. لیکن جب وہ بیچ میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے, وہ میں اکہِ لٹہِ چھُ مےٚ وہ صرف مجھے اللہ پاک کی قسم صرف ایک بات اس کی ہوتی ہے, وہ مجھے جیا کہتا ہے کہ اس ملوا زام وہ پریوار پھر سے ملے گا کبھی, جو ہم تھے وہ خوشیاں کبھی واپس آئے گی. ہماری ماں, ہم کبھی اپنی ماں کو پھر سے بلائیں گے جیسے بلاتے تھے. ہمارا بابا ایک ایسا واحد انسان تھا, اگر سُہ نیبر نیرِ ہا, وہ اس گیٹس تام ہاتھ کرٛٮ۪کہٕ ٲسۍ دِوان, مےٚ لگن 5 منٹ. اور جب جس دن ان کو گرفتار بھی کیا, اس دن بھی بہٕ گٔیَس تٔمِس گیٹس تام سۭتۍ, کیونکہ اس کو بلایا تھا انویسٹیگیشن کے لیے, بہٕ گٔیَس تٔمِس گیٹس تام سۭتۍ.
मैं तो मैं जल्दी इजी और तब से आज तक बाबा को नहीं देखा। मैं कश्मीरी कौम से कहना चाहती हूँ, वो हम जानते हैं बहुत सारे एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा रहे हैं आज, बहुत सारे लीडर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो उनके पास बेटी होती, उनके पास औलाद होते, जब वो खुदा न खास्ता, मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं दे रही, बट वो हम जानते हैं कि हम माँ बाप के बगैर कैसे जी रहे हैं। मैं वो बेटी थी, मैं बाबा के बगैर एक मिनट नहीं गुजारती थी। मैं उस तमिज़ बगैर कर हर की ही नहीं वहाँ, क्योंकि 2016 में जब उनको गिरफ्तार किया मैंने बाबा का प्यार टोटली नहीं देखा था। हमारी माँ ने हमारे लिए सदका पकड़ा, तम सान मुझे अब भी याद है, सस बान कना सान बाप, लेकिन हमें कभी ये फील नहीं कराने देती थी कि बाबा जेल में बंद है। लेकिन जब हमारी माँ को गिरफ्तार किया, वो रात मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस दिन वो निकली थी उस दिन जुम्मा का दिन था जब वो घर से निकली थी। सब सुबह नींद में, अल्लाह पाक की कसम सच में बोल रही हूँ, जब वो सुबह उठी तमिस दोप मैं दोपस तमिस बान थमी छल नहीं, मैं दोपस बह छलक यम बान। उसने बोला नहीं, मैं दिमे नहीं चाहिए तकलीफ की, वरना मैं उनकी सबकी लाडली बेटियाँ होती है जैसे मैं हूँ उनकी। तम तो मैं सारे काम कर, और मगर जाते जाते उसने मुझे एक बात कही कि घरों ख्याल थे जे, मुझे मत पता क्या था कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। हम माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा तरस गए हैं, वो हम जानते हैं कि हम माँ बाप बाबा के बगैर कैसे जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो हमें फेस करना पड़ा, स्कूल जाते थे तो अलविदा करने वाला कोई नहीं होता था, वहाँ से घर वापस आते थे तो पूछने को कोई नहीं होता था। अगर मैं सभी की बात करूँ, सभी जो लीडर्स हैं सबके पास कोई ना कोई सहारा है, एक दूसरे को साथ देते हैं, लेकिन इस वक्त हम मजलूमों के साथ कौन है, कौन हमारी बात कर रहा है। बट मेरे बाबा को इस चीज़ की पता नहीं है कि हम हर किसी जगह से किसी ने हमारा इंसाफ नहीं किया। मैं जब उनके पास जाती थी मैं उनको बोलती थी कि सब आपके साथ हैं, सब आपके साथ है, लेकिन मैं ये सफ़र कभी नहीं भूलूंगी। अजान भी मिलने जाते थे आपके साथ कभी? जी, वो भी जाता था मिलने के लिए, बस तो फिर क्या? बस तमिस ब्रोठी माना सब्र कर दिलस पे थे कहीं उनके साथ अजान को बस दपा यमन ब्रोकन में जिंदगी, क्योंकि जब एक बार अजान रोया मामा के सामने, मेरी मामा फिर भी मेरा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अजान छोटा है उससे बहुत ज़्यादा, उसने प्यार नहीं देखा है माँ बाबा का, क्योंकि जब बाबा को गिरफ्तार किया फिर मामा को भी लिया, उसने टोटली अपने माँ बाबा का प्यार नहीं देखा। मामा के सामने अगर अजान रोता तो मामा बहुत ज़्यादा रोत सस वारिया ज़्यादा असन वादान पर तमिस BP तक हाई गछान पर मामा मैं तमिस गोडनेथ वनान नबर कहीं कि अजान इन निश हेजन वदन कहीं अस नेरो नबर अस वदो पे बाहर रोते थे, बाहर जाके बहुत ज़्यादा रोते थे, जब बाहर निकलते थे तो बहुत ज़्यादा रोते थे। वो हम जानते हैं कि माँ बाप के बगैर जब 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात देते थे, फिर बाहर निकलने के बाद हम बहुत ज़्यादा रोते थे, बट फ़र्क सिर्फ इतनी होती थी कि कोई चुप कराने के लिए कोई नहीं होता था। मैं ये सफ़र कभी नहीं भूलूंगी जो हम मजलूमों के साथ हुआ, मैं वो सफ़र कभी नहीं, अगर मैं कितनी भी आगे चली जाऊँ मैं ये सफ़र कभी नहीं भूलूंगी। हमारा बचपन ख़त्म किया गया, हमने लाड प्यार कुछ भी नहीं देखा माँ बाप का। मैं चाहती थी जब ईद होती थी हमारी माँ हमारे लिए सुबह सवेरे हमें बुलाने के लिए आती थी कि ईद है, लेकिन 2 ईदें 3 ईदें माँ बाप के बगैर हमने गुजारी। हमें ये तक कोई नहीं पूछता था कि सुबह क्या आप मत कुछ खाओगे, आपने कपड़े लाए, ये कोई नहीं पूछता था। वो हम जानते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें हमें वो बोलते हैं कि आप एजेंट हो। मैं इनसे कहना चाहती हूँ हमारा जो कुछ हमारे ऊपर जुल्म हुआ, सितम हुआ, आप प्लीज़ अपने आप को संभालने की कोशिश करें। तो इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है तो कैसा लग रहा है आपको, लोगों का क्या? देखिए अगर मैं बीरवा कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ,
تو یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہمارا. اب جیتنا ہارنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بٹ میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی جب سے یہاں پہ آئی ہوں. بیروا کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے سبھی نے ہمارا ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا. میں امید کروں گی جیسے انہوں نے ابھی تک میرا ساتھ دیا وہ آنے والے دنوں میں بھی اپنی مظلوم بیٹی کا, بہن کا ضرور ساتھ دیں گے. چلیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ. تمام جو ویورس ہیں دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.